محترم طلباء کرام، السلام علیکم۔ درسی نظامی کورس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس چینل میں آپ کو ملیں گے ہر درسی کتاب کے مکمل دروس، تو جلدی کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے تاکہ ہمارا ہر درس آپ کو بروقت ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے پڑھتے ہیں آج کا درس۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحلم سجیۃ فاضلۃ، الحلم بردباری، برداشت کرنا، سجیۃ فاضلۃ فضیلت والی عادت ہے، بہت اچھی عادت ہے۔ محترم طلباء کرام، اس ضرب المثل میں حلم کی فضیلت و عظمت کو بیان کیا گیا ہے کہ حلم یعنی برداشت کرنا ایک اچھی اور فضیلت والی عادت ہے۔ مثلاً انسان کسی ایسے کام یا واقعہ کو دیکھے جو اس کے منشا و مزاج کے خلاف ہو، یا کسی سے اس کو کوئی تکلیف یا ضرر یا نقصان پہنچے، ایسے حالات میں سب کچھ الٹ پلٹنے اور درہم برہم کرنے کی بجائے انسان صبر و تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرے، اور باوجود یہ کہ وہ سامنے والے سے بدلہ لینے پر بھی قادر ہو، اپنے غصے کا اظہار نہ کرے بلکہ اسے برداشت کر کے پی جائے، تو یہ حلم ہے، اور یقیناً یہ ایک بہت ہی اچھی صفت ہے جسے نہ صرف دوسرے لوگ بلکہ اللہ تعالیٰ بھی پسند فرماتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ایسا بندہ نہ صرف دوسرے لوگوں کی نظروں میں بلکہ خود اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی نہایت ہی محبوب ٹھہر جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے بدلہ لینے کی چکر میں نہ پڑے، بلکہ نرمی اور عفو و درگزر کا معاملہ اختیار کریں، تاکہ ہم نہ صرف عند الناس بلکہ عند اللہ بھی محبوب ٹھہرے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے اس جملے کی لغوی، صرفی اور نحوی تحقیق کرتے ہیں۔ الحلم سجیۃ فاضلۃ، بردباری یعنی برداشت ایک فضیلت والی عادت ہے۔ لغوی و صرفی تحقیق: الحلم بردباری، صیغہ واحد ثلاثی مجرد صحیح از باب کرم یکرمو، باب کرم یکرمو سے یہ واحد ثلاثی مجرد کا صیغہ ہے۔ اس کی جمع احلام آتی ہے، حلمن، اور اس کا مصدر ہے حلمن، درگزر کرنا، بردبار ہونا، اور صرف صغیر ہے حلم یحلم حلمن فہو حلیم۔ سجیۃ، عادت، خصلت، اصل میں سجیۃ، سجیۃ اصل میں سجیۃ بروزن فعیلۃ تھا۔ صیغہ واحد مؤنث، صفت مشبہ ثلاثی مجرد ناقص یائی، اسباب شرف یشرف۔ یہ واحد مؤنث صفت مشبہ ثلاثی مجرد ناقص یائی کا صیغہ ہے جو کہ شرف یشرف باب سے آتا ہے۔ سجیۃ جو کہ اصل میں سجیۃ بروزن فعیلۃ تھا، چونکہ اس میں پہلی یا ساکن اور دوسری یا متحرک تھی۔ آپ دیکھیے سجیۃ میں پہلی یا ساکن ہے اور دوسری یا متحرک ہے، لہٰذا ادغام کا قانون استعمال کرتے ہوئے پہلی یا کو دوسری یا میں مدغم کر کے سجیۃ ہو گیا، سجیۃ سے سجیۃ ہو گیا، یعنی پہلی یا جو ساکن تھی اس کو دوسرے متحرک یا میں مدغم کر دیا تو سجیۃ سے سجیۃ ہو گیا، اور اس کی جمع سجایا آتی ہے۔
فاضلتن فضیلت والی، صیغہ واحد مؤنث اسم فاعل ثلاثی مجرد صحیح اسباب نصر ینصرو، یہ واحد مؤنث اسم فاعل ثلاثی مجرد صحیح کا صیغہ ہے جو کہ نصر ینصرو باب سے آتا ہے، اور اس کی جمع ہے فاضلاتن، فاضلتن واحد ہے اور فاضلاتن اس کی جمع ہے، اور اس کا مصدر ہے فضلاً، فضل ہونا، کرم ہونا، اور صرف صغیر ہے فضل یفضل فضلاً فہو فاضل۔ نحوی تحقیق: الحلم مرفوع لفظاً مبتدا، مرفوع تو اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ مبتدا ہے اور مبتدا مرفوع ہوا کرتا ہے، اور لفظاً اس وجہ سے ہے کیونکہ رفع پر دیکھیے باقاعدہ تلفظ ہو رہا ہے، یہ میم پر آپ کو جو پیش نظر آ رہی ہے آپ اس کو دیکھیے، اس پر باقاعدہ تلفظ ہو رہا ہے، اور مبتدا یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ معرفہ ہے اور معرفہ مبتدا ہوا کرتا ہے۔ سجیۃن مرفوع لفظاً موصوف، مرفوع تو اس وجہ سے ہے کیونکہ اس نے آگے خبر بننا ہے، اور مبتدا کی طرح خبر بھی مرفوع ہوا کرتی ہے، اور لفظاً اس وجہ سے ہے کیونکہ اس میں بھی رفع پر باقاعدہ تلفظ ہو رہا ہے، دیکھیے سجیۃن میں جو تنوین ہے تا پر اس پر باقاعدہ تلفظ ہو رہا ہے، اور موصوف یہ اس وجہ سے ہے کہ جب نکرہ کے بعد نکرہ آ جائے، قانون یہ ہے کہ جب نکرہ کے بعد نکرہ آئے تو پہلے نکرہ کو موصوف اور دوسرے نکرہ کو صفت بنائیں گے، جیسے رجل عالم، تو اب رجل بھی نکرہ ہے اور عالم بھی نکرہ ہے، تو رجل کو موصوف اور عالم کو صفت بنائیں گے، تو یہاں پر بھی سجیۃن اور فاضلتن دو نکرہ ایک ساتھ آئے ہیں، تو سجیۃن کو موصوف بنائیں گے اور فاضلتن کو صفت بنائیں گے، تو اس وجہ سے یہ موصوف ہے۔ فاضلتن یہ مرفوع لفظاً صفت، مرفوع تو اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ صفت بن رہا ہے، اور قاعدہ ہے کہ صفت اپنے موصوف کے تابع ہوتا ہے، اور چونکہ اس کا موصوف یعنی سجیۃن مرفوع ہے اس وجہ سے یہ بھی مرفوع ہے، اور لفظاً اس وجہ سے ہے کیونکہ رفع پر باقاعدہ تلفظ ہو رہا ہے، فاضلتن میں کی آخر میں جو گول تا ہے اس کے اوپر جو تنوین ہے اس پر باقاعدہ تلفظ ہو رہا ہے، اس وجہ سے یہ مرفوع لفظاً ہے، اور صفت اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ نکرہ ہے، اور ابھی آپ نے قاعدہ پڑھ لیا کہ جب دو نکرہ ایک ساتھ آئے تو پہلے کو موصوف اور دوسرے کو صفت بنائیں گے، موصوف یعنی سجیۃن، صفت یعنی فاضلتن مل کر خبر، مبتدا الحلم اور خبر سجیۃن فاضلتن مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، الحلم سجیۃن فاضلتن، الحلم مبتدا سجیۃن موصوف فاضلتن صفت، موصوف صفت مل کر خبر، مبتدا الحلم اور سجیۃن فاضلتن خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، الحلم سجیۃن فاضلتن بردباری یعنی برداشت ایک بہترین عادت ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔